اللہ فرما رہا ہے کہ ڈیٹھ ہے انسان. تو اس وقت یہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے ڈر کے مارے زیادہ تر. چنانچہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تو امیر شام کے خط میں بھی لکھا ہے آپ تو طلقاء تھے، یعنی آپ سب کو ایک سیکنڈ کے لیے غلامی میں لے لیا گیا تھا مکہ میں، پھر نبی اعظم نے آپ کو آزاد کر دیا، اب کیسے مسلمان بن گئے؟ تو گویا یہ مسلمان مدینہ میں آنے کے بعد تو زیادہ بنے ہیں، پہلے تو در حقیقت مصیبت کا وقت تھا، اس وقت مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی آمد کا ذکر کر رہا ہے اس صورت میں. پھر یہ فرما رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا یا قبر میں جائیں گے وہاں اپنی حالت خراب دیکھیں گے کہ کفر کی حالت میں ہم مذاق اڑاتے تھے اسلام کا، اب ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں. اس وقت کہیں گے کاش ہم بھی اس وقت مسلمان ہو جاتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اور اسی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف سے بچانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے. اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ نبی جو ہم نے آخری بھیجے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی پہلی قوموں میں ہم نے باقاعدہ نبی بھیجے ہیں. ان کا حال بھی یہی تھا کہ وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، مسخری کرتے تھے، اس کی عظمت کے قائل نہیں ہو رہے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے. در حقیقت مجرم کے دلوں تک پہنچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ جائیں، ان کی عقل میں آ جائے، لیکن اکثر لوگ یہ مومن ایمان ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پہلے لوگوں کا طریقہ کار بھی یہی تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مکہ میں جتنی مدت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں تکلیف میں رہے ہیں. صحابہ کرام کو جب چاہتے تھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے. چنانچہ حبشہ میں پہلی بھی ہجرت کر کے گئے، دوسری ہجرت کر کے گئے. مدینہ میں تو حکومت قائم ہو گئی تھی. حکومت میں پھر ڈھیر سارے لوگوں کے کام ہوتے ہیں، کسی نے نوکری لینی ہوتی ہے، کسی نے اور کام کرنا ہوتا ہے، کسی نے فوج میں لینا ہوتا ہے، کسی نے کوئی اس کے کام وام ہوتے ہیں. تو اس کے بعد مسلمان ہونا زیادہ شروع ہو گئے کیونکہ اب پتہ چل گیا ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے. اور فتح مکہ میں تو سب کافر تھے، ایک سیکنڈ میں مسلمان ہو گئے. لیکن کس طرح مسلمان ہوئے؟ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لفظ استعمال کیا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے بعد آپ پر کوئی ایسا گناہ یا قدغن نہیں ہے. تو اس وقت یہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے ڈر کے مارے زیادہ تر. چنانچہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تو امیر شام کے خط میں بھی لکھا ہے آپ تو طلقاء تھے، یعنی آپ سب کو ایک سیکنڈ کے لیے غلامی میں لے لیا گیا تھا مکہ میں، پھر نبی اعظم نے آپ کو آزاد کر دیا، اب کیسے مسلمان بن گئے؟ تو گویا یہ مسلمان مدینہ میں آنے کے بعد تو زیادہ بنے ہیں، پہلے تو در حقیقت مصیبت کا وقت تھا، اس وقت مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ ڈیٹھ ہے انسان، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر ہم ان کو اجازت دے دیں کہ آپ آسمان کی طرف چلے جائیں اور وہاں فرشتوں سے جا کے بات چیت کر آئیں، تب بھی جب لوگ واپس آئیں گے کہیں گے اصل میں ہم پر کوئی منتر پڑھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے جادو کر دیا ہے، وگرنہ کوئی بات نہیں تھی، کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا. دیکھ کر آئیں تب بھی منکر ہو جائیں گے. یہ سر پھرے لوگ ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہیں گے در حقیقت ہمیں تو نشہ پلا دیا گیا ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے، آپ لوگوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، زمین کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، زمین کو تہ بتا پیدا کیا ہے، اس میں پانی کو سٹور کر دیا ہے. آپ زمین میں جائیں کچھ وقت کے بعد پانی نکل آئے گا، کہتے ہیں یہ پانی ٹھیک نہیں، پھر زمین شروع ہو جاتی ہے، پھر پانی نکل آتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ پانی ٹھیک نہیں، پھر اس کے بعد زمین شروع ہو جاتی ہے، پھر پانی، اس میں پانی جو ہے بہت اچھے تھے.
ہمارے ایک مومن تھے گلاسکو انگلینڈ میں رہتے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ جھامرا میں جو ان کا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا پانی نہیں تھا، ہائی اسکول تھا بچیوں کا، بیچاری 2 کلومیٹر باہر جا کر گھڑے بھر کر لے آتی تھی تو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو بہرحال مولانا صفدر حسن صاحب کے کہنے کی وجہ سے اس نے مدرسے کا کام شروع کیا، لیکن مدرسے سے پہلے بھی مولوی صاحب نے کہا پانی کا بندوبست کرے۔ اس نے پہلا جس وقت نلکا جو ہے وہ بنوایا ہے تو اس کے لیے اس کو 130 فٹ تک جانا پڑا، تب جا کے پانی صحیح نکلا، اور 22 دیگیں اس نے تقسیم کی تھی لوگوں میں چاولوں کی، صرف اس خوشی میں کہ پانی مل گیا ہے، اور 4-5 نلکے اس نے بنوائے تاکہ لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں آرام ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مدرسہ بھی اس نے بنوایا۔ پھر مولانا صفدر حسن صاحب گئے تو کہنے لگے مسجد تو ہے نہیں، 6 مہینے کے اندر اپنے پیسے سے اس نے مسجد بنوا دی ہے۔ تھا گیا، وہ کاروبار کر رہا تھا، اس کے ٹیک وے ہوتے ہیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں پکتی ہیں، وہ کر رہا تھا۔ تو مولانا صفدر حسن صاحب سے کہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بات چیت ہوتی رہی۔ مولوی صاحب سونے لگے جب ایک ہی کلمہ کہو جوان اس میں شراب شروب نہ رکھنا، یعنی ٹیک وے جو بنا رہے ہو اس میں شراب شروب نہ رکھنا۔ اب انگلینڈ میں لوگ تو شراب پیتے ہیں نا، جسے آپ بوتلیں پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، اس طرح پیتے ہیں۔ تو بہرحال بات چیت ہو گئی، وہ بھی خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو 3-4 سال کے بعد ٹیک وے اس کے بنے۔ جب بن گئے تو کہنے لگا کہ جی میں رات کو سونے لگا تو 11 بجے کے لگ بھگ میرے ذہن میں آ گیا کہ مولانا صفدر حسن صاحب نے کہا تھا جوان شراب شروب نہ رکھنا، تو شراب نہیں ہوگی تو کون آئے گا ہمارے پاس کھانے کے لیے، کون آئے گا بیٹھنے کے لیے، پانی تو ہوتا ہے نا، پانی کی بجائے وہ شراب پیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے کوئی آئے گا۔ لیکن کہنے لگا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اور میں نے سحری کے ٹائم پہ یہ طے کیا ہے کہ شراب نہیں ہوگی، اور اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ میرے پورے ٹیک وے میں کسی جگہ کرسی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ میں بھی کھڑا رہوں گا، جو آدمی آئے گا باہر وہ آ کے اپنا بتائے گا کیا کچھ لینا ہے، ان سے پیسے لے لیں گے، ان کو کہیں گے 1 گھنٹے تک ہم بنا دیں گے، آ کے لے جاؤ۔ کرسی ہی نہیں ہوگی تاکہ کوئی آدمی بیٹھ سکے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو خواہش ہو کہ میں نے یہی بیٹھ کر کھانا ہے، مجھے شراب دو۔ اس کے ٹیک میں پھر بعد میں بڑے چلے، انہی سے اس نے پھر مسجد بھی بنوائی، انہی سے اس نے جو ہے مدرسہ بھی بنوایا، اور آج بھی مدرسہ، وہ بیچارہ خود فوت ہو گیا ہے، آج بھی مدرسہ